بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کرام کے ذکر خیر کے سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کے بارے میں ہے۔ معزز ناظرین، اس مناسبت سے یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے جس میں آپ کے سفر حجاز المقدس اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ معزز ناظرین، حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 1307 ہجری بمطابق 1890 عیسوی زیارت حرمین طیبین کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ کی ملاقات مکہ مکرمہ میں عارف ربانی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کی علمی اور روحانی قابلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو سلسلہ چشتیہ صابریہ میں اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ معزز ناظرین، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے کے واقعہ کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے سفر کے دوران بمقام وادی حمرا ڈاکوؤں کے حملے کی پریشانی کی وجہ سے مجبوراً عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئیں۔ مولوی محمد غازی مدرسہ سولتیہ میں شغل تعلیم و تدریس چھوڑ کر بغرض خدمت اس مقدس سفر میں میرے شریک ہوئے تھے۔ ان رفقا کی معیت میں میں قافلے کے ایک طرف سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ عربی جبہ زیب تن فرمائے تشریف لا کر اپنے جمال با کمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد میں بحالت مراقبہ دو زانو بیٹھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شروع کیا اور عالم مدہوشی میں روتے ہوئے عرض کی کہ حضور کون ہیں؟ جواب میں وہی ارشاد ہوا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے، اور 3 بار یہی سوال و جواب ہوتے رہے۔ معزز ناظرین، وادی حمرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہونے والے مذکورہ واقعے اور وقت دیدار طاری ہونے والی کیفیت کو یاد کرتے ہوئے آپ نے اپنا مشہور زمانہ نعتیہ کلام اج سکھ متراں دی ودیری لکھا۔ معزز ناظرین، حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی مستقل قیام کیا جائے، مگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس ہندوستان جانے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ ہند میں ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے اور اس فتنے کا سد باب اور کلا کما صرف آپ کی ذات گرامی سے ہوگا۔ چنانچہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی کے مطابق پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی جمیلہ نے فتنہ قادیانیت کی مکروہ و مذموم سازشوں پر پانی پھیر دیا جو اس خطے میں انگریزوں کی سرپرستی میں کی جا رہی تھیں۔ چنانچہ 1899 عیسوی میں آپ نے شمس الہدایہ لکھ کر حیات مسیح علیہ السلام پر قرآن و حدیث سے بھرپور دلائل و براہین پیش کیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو زبردست طریقے سے ثابت فرمایا، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات پانے اور ان کی کشمیر میں قبر کی موجودگی پر انتہائی بیہودہ، بے سروپا اور لغو دلیلیں دے رہا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے آفتاب شریعت و طریقت حضرت علامہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مناظرے کا بھی چیلنج کر دیا۔ چنانچہ 25 اگست 1900 عیسوی کو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام، مشائخ عظام اور اپنے احباب کے جمع غفیر کے ہمراہ بادشاہی مسجد لاہور میں مناظرہ کے لیے تشریف لے آئے، لیکن مرزا قادیانی نے سامنے آنے کی جرأت نہیں کی اور مناظرہ اور حق و سچائی کا سامنا کرنے سے راہ فرار اختیار کی۔ آفتاب علم و معرفت، مجدد دین و ملت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور پرفتن کی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر اور ملک و ملت کے عظیم تر مفاد و رہنمائی کی خاطر نہایت اہم اور بلند پایہ کتب بھی تصنیف فرمائیں۔
جن میں سیف چشتیائی، شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح، تحقیق الحق فی کلمات الحق اور فتاوی مہریہ وغیرہ شامل ہیں۔ چنانچہ آپ کی انہی خدمات عظیمہ پر اور ملک و ملت کے عظیم تر مفاد اور رہبری و رہنمائی کرنے اور ان تصانیف جلیلہ کی بنا پر آپ کو 14ویں صدی کا مجدد بھی کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں: حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ عالم و فاضل، عابد و زاہد، فیاض و جواد، ان کا چہرہ خوف الہی سے زرد اور محبت رسول سے روشن رہتا تھا۔ ان کے فیضان کو جو سلسلہ ان کی زندگی میں قائم ہوا تھا مسلسل بڑھ رہا ہے۔ امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر جو استقامت اور تسلب حاصل ہے، اس میں پیر صاحب کا وافر حصہ ہے۔ انہوں نے آیات قرآن کا صحیح محمل بیان کیا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت کی۔ ان کے حلقے میں شریک ہو کر نہ جانے کتنے افراد دنیائے شریعت و طریقت میں امر ہو گئے۔ آج سلسلہ چشتیہ میں انہی کے فیض کے دھارے بہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کی، اللہ عز و جل نے ان کے ذکر کو ایک عالم میں پھیلا دیا، دلوں میں ان کی محبت و عقیدت کے چراغ روشن کر دیے۔ جب تک مکاتب و مدارس میں محفلیں سجی رہیں گی اور جب تک خانقاہوں میں خرقہ پوشوں کی مجلس جمی رہے، آسمان رحمت سے ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی برسات ہوتی رہے اور جن و انس کا ایک جہاں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتا رہے۔ معزز ناظرین، آسمان ولایت کے ماہتاب، 14ویں صدی کے عظیم مجدد، اسلام کے عظیم مبلغ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 29 صفر المظفر 1356 ہجری بمطابق 11 مئی 1937 عیسوی بروز منگل اس عالم فانی سے کوچ کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار اقدس گولڑا شریف، ضلع راولپنڈی میں ہے۔